نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم ایک بہت ہی عظیم مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کے فضائل اور احکام بے شمار قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب سے ہی تیاریاں شروع کر دیں، اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور اسی طرح امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ شعبان کے دنوں کو شمار کرو رمضان المبارک کے لیے، کہ کہیں اس کی تاریخ تم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور رمضان المبارک کے لیے چاند کا دیکھنے کا بھی اہتمام کرو کہ اگر 29 کو تمہیں دکھ جائے تو پھر روزہ رکھ لو، اگر 29 کو نہیں دکھتا تو پھر تم اپنے ایام کو پورا کر لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام رمضان المبارک کے لیے خاص تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کو جمع فرما کر یہ بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں اس کے متعلق بھی ہیں، وہ یہ کہ ہم رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم روزہ افطار کر لینے کے بعد ان چیزوں کا احتیاط اور خیال نہیں کرتے جو ہم روزے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں، کہ روزے کے اہتمام کی وجہ سے ہم بعض چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ افطار ہو جاتا ہے تو ہمارے بعض لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ رمضان المبارک ختم ہو، وہ اپنے اسی معمول پر واپس آ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز کی فکر نہیں تھی، اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر غلط بیانی کرنے کی فکر نہیں تھی، تو یہی معمولات دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ اس کی ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، کہ اس کی ایک ایک گھڑی اگر آپ سے نکل جاتی ہے تو پوری زندگی محنت کریں، اس ایک لمحے کو آپ اور میں نہیں پا سکتے جو نکل جائے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے لیے دیکھنے کا اہتمام کریں کہ شعبان کے دن پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ چاہتے ہیں کہ امت سے اس کا ایک لمحہ بھی ساقط نہ ہو جائے، کہ اتنی بڑی عظیم مہینہ اور ساعتیں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور ہم ناواقفیت میں اور جہالت میں اس کو ایسے ہی برباد کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے معمول بنایا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں تو عبادات کے لیے مختص ہیں، کہ اللہ رب العزت نے رات کا قیام ہمارے اوپر لازم قرار دیا کہ تراویح کی صورت میں ہم راتوں کو لمبے لمبے قیام کریں، لیکن ہمارے نوجوان اس وقت کو کوئی کرکٹ میں گزار رہا ہے، اور کوئی اسی طریقے سے اس طرح گزار دیتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اس وقت کو کس طریقے سے برباد کر دیا۔ آج رات کے اوقات کوئی لیڈو کھیلنے میں گزار رہا ہے، کوئی فٹ بال میں گزار رہا ہے، اور کوئی کرکٹ کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کر کے اس میں اس وقت کو صرف کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رات اسی طریقے سے گزارنی ہے اور صبح کے وقت سیری کر کر پہ سو جانا ہے، جبکہ رمضان المبارک کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اب رمضان المبارک کو جب ہم اس طریقے سے گزاریں کہ سیری کرتے ہی سو جائیں اور پھر افطاری سے چند لمحات پہلے اٹھ جائیں،
اور افطاری کر کر پھر دوبارہ سے اپنے معمولات شروع کر دیں تو پھر یہ ٹریننگ کا مہینہ ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے والے ہیں۔ اس میں ٹریننگ اور تربیت ہماری اسی طریقے سے ہوگی جب ہم اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے اس سے پہلے بھی، اور رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت بھی لوگوں کو سناتے، پھر اس کے بعد راتوں کو قیام بھی کرتے۔ تراویح ایک طرف، تراویح کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو لمبے لمبے قیام کیا کرتے کہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت اس انسان محترم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ یہی اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بھائی 11 مہینے تو آپ نے اپنی مرضی کے گزارے، اب یہ ایک مہینہ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق گزار لو، کہ اس میں تم سارے اعمال ایسے کرو جیسا کہ میں چاہتا ہوں اور میرا نبی تمہیں بتا کر گیا۔ اب اس کو ہم اگر راتوں کو اس طرح گزار دیں گے تو مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک کی روح کو ہم نے زندہ کیا یا برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے پھر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بیماری کی صورت میں وہ اپنے آپ کو روزے سے دور کر لیتے ہیں کہ شاید روزہ مجھ سے ساقط ہے، تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے کوئی اگر مریض ہے یا سفر کے اندر ہے تو وہ ان گنتی کو بعد میں پورا کر لے۔ اب مسافر وہ ہو جو شرعی مسافر ہو، اگر آج عام طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں سفر میں اتنی پریشانیاں لاحق نہیں ہیں جتنی اس وقت سفر کے اندر لاحق ہوتی، تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے مریض کی بھی کیفیت کسی طبیب ڈاکٹر جو اپنے فن کا ماہر ہو اس سے معلوم کریں کہ کیا میرا مرض کوئی ایسا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا یا میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس بندے کو روزے سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن پھر بھی فدیہ دے کر روزے کو اپنے آپ سے دستبردار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے اوپر بیماری ہے اب میں فدیہ دے دوں اور فدیہ دینے کے بعد ساری زندگی میں اس کی قضا نہ کروں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ روزہ کا فدیہ ان لوگوں پر لازم ہے جو بالکل شیخ فانی ہو کہ ان کے اوپر اب صحت کا لوٹنا ناممکن ہو جائے، کہ اب زندگی کے اندر ان کے اوپر کبھی صحت کا زمانہ نہیں آئے گا۔ تو اگر کسی بندے کو ایسا مرض ہے یا ایسے بڑھاپے تک وہ پہنچ چکے ہیں تو وہ تو اپنا فدیہ دے دیں، اور فدیہ وہی ہے جو ہم اپنا عید کے موقع پر صدقۃ الفطر دیتے ہیں، وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن اس کے معاملے میں اپنے ڈاکٹروں سے بھی رجوع کریں کہ وہ بتائیں کہ آپ کا مرض ایسا ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں، آپ پر لازم ہے کہ کہیں آپ کا مرض نہ بڑھ جائے۔ پھر اس کے معاملے میں جب ڈاکٹر آپ کو ہدایات دے دے تو وہی ہدایات لے کر آپ کسی عالم سے بھی رجوع کریں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ مسئلہ بتایا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم رمضان المبارک میں اپنے روزے کی فکر کرتے ہیں کہ اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو میرا روزہ اس قے کے آ جانے کی وجہ سے، خون کے نکل جانے کی وجہ سے، انجیکشن لگوانے کی وجہ سے، ڈرپ لگوانے کی وجہ سے ٹوٹ تو نہیں گیا۔ اسی طرح ساری زندگی اپنے ایمان کی بھی فکر کرتے رہیں کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے ہمارا ایمان تو ہم سے نہیں جا رہا۔ یہی بتانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یہی بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ایک مقصد ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کسی اور کے بندے نہ بنو، اپنی عقل کے بندے نہ بنو، عقل کی پیروی نہ کرو کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ روزے رکھو اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرو، تو اب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دو کہ نہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، تو اپنی عقل کے پیچھے چلو گے تو یاد رکھیں کہ عقل کے غلام بن کر رہ جائیں گے، کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کامیابی جو ہاتھ آنی ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں آئے گی۔ اور ہمیشہ اسلام کی معلومات انہی لوگوں سے لیں جو اسلام سے وابستہ ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ آج ہم نے معمول بنایا ہوا ہے کہ نیٹ سے مسائل نکالنا اور ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ جانا اور اپنا وقت وہاں صرف کر دینا، تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی ہمارے روزے کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے کہ ہم بیٹھے تو کسی عظیم مقصد کے لیے تھے کہ مسئلے مسائل سنیں گے، لیکن اس کے درمیان وقفوں کا آ جانا اور دیگر چیزوں کا آ جانا، پھر آپ سے اس دوران آپ کی نظر کی بھی حفاظت نہیں ہوتی،
اور آپ کے کانوں کی بھی حفاظت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے آپ کے روزے کی جو روح تھی وہ ختم ہو جاتی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ والوں کے ساتھ گزاریں کہ آپ کے دل کے اندر یہ مہینہ آپ کی نورانیت کو بڑھا کر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کو کوتاہی میں، لاپرواہی میں گزار دیں۔ جس طرح اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر گناہ کر لینا اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ اس کا ثواب ہمیں ملنا ہو۔ اب اسی طریقے سے بعض لوگ روزہ تو نہیں رکھتے رمضان المبارک میں، ساتھ ساتھ روزہ رکھنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ اسلام کے مہینے اور اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر جو اعمال مقرر ہیں یہ اسلام کا شعار ہیں، شعار۔ ان کی توہین نہ کریں بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اسلام کے شعار کا مذاق بنائیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں تو اس پروپیگنڈے سے اس اسلام کے شعائر کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب اس مبارک مہینے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری تعلقات ختم ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، رنجشیں ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے تو اللہ کے لیے ان لوگوں سے رجوع کریں۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحجر اخاہ فوق ثلاث، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرو۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان تعلقات ختم ہوئے ہیں یا برائی کی طرف چلے گئے ہیں تو آپ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں، تو آپ اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھائیں اور ان کے درمیان صلح کا کوئی معاملہ کرانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب اس طریقے کا طرز اپناؤ گے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا لو تاکہ اللہ تمہارے درمیان رحم کو پیدا کرے۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے تو کہیں آپ کا معاملہ بگڑ رہا ہوگا تو اللہ رب العزت لوگ پیدا کر دیں گے جو آپ کے معاملے کو سیدھا کریں۔ اس میں یہ نہ سوچیں کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس فساد کے اندر پڑوں، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا تقاضا کر رہا ہے، میرے نبی نے مجھ سے اس وقت کیا کہا ہے، تو وہ تعلیمات کے اوپر عمل کریں جو انبیاء نے بتائیں اور اللہ رب العزت نے بتائیں۔ ان تعلیمات کو چھوڑ دیں جو ہماری عقل بتا رہی ہے، عقل کے پیچھے ہرگز نہ چلیں۔ یہ عقل اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، یہ اتنا نہیں سوچتی۔ ایک ہوتا ہے علم عقلی، ایک ہوتا ہے علم وحی۔ جو علم وحی ہے وہ علم عقلی سے بہت بلند ہے، تو جو اللہ نے کہا ہے وہ علم وحی ہے، وحی کی صورت میں اتارا ہے۔ یہ علم عقلی کو پیچھے چھوڑیں، اللہ کے علم کو اپنائیں، انبیاء کے علم کے پیچھے چلیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ان اجتماعات کا حصہ نہ بنیں جن میں گناہوں کا انعقاد ہو رہا ہے، ان مجلسوں کا حصہ نہ بنیں جن میں اللہ رب العزت کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان مجالس کا حصہ نہ بنے جن میں ان راتوں کی فضیلت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی سے اس بات کی کوشش کریں کہ یہ عظیم مہینہ عظیم مقصد کے تحت گزاریں کہ جنت کا حصول ہمارے لیے لازم ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم سب سرخرو ہو جائیں، ہماری جو دل کی روحانیت ہے وہ قوی اور مضبوط ہو جائے، ہماری روح کو تازگی مل جائے۔ اس طرح رمضان المبارک کو گزاریں اور فسادات سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اندر عبادات کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا برکت و مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی مغفرت اور رحمت سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے
آپ نے اور آپ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے رمضان المبارک کو گزاریں، یا اللہ ہم سب کو اس طریقے کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ اور فسادات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ سب کو ناکام فرما۔ یا اللہ اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ سب کو یا اللہ عروج اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا